ولعن الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. صلوات سارے حضرات بلند آواز سے تلاوت کریں. یہ واقعی سارے بندے صلوات نہیں پڑھ رہے یا شاید مجھے سیکھ سنائی نہیں دے رہا. آپ جئیے، آپ سلامت رہیے. جو سن رہے ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے انتظام کیا ہے، جو گھر سے ذکر پاک کی نیت کر کے نکلے اور کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکے، مالک انہیں بھی اپنے حفظ و امان میں رکھیں. جو کسی مجبوری کی وجہ سے گھر سے نکل بھی نہیں سکے لیکن ذکر میں جانے کی نیت ان کی تھی، مالک انہیں بھی ذکر پاک سماعت فرمانے کا مکمل ثواب عطا فرمائے. اجازت ہے جی میں نوکری شروع کروں. بس آج چونکہ پہلا دن تھا تو ہر جگہ سے ہی لیٹ، تو ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کل تھوڑا سا جلدی تشریف لے آئیں گے تو میں بشرط صحت اور زندگی تقریباً 10:30 بجے آپ کے سامنے نوکری کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا. لیکن اس کے لیے میرا اور آپ کا دونوں کا جلدی آنا مشروط ہے. دعا کریے گا میں بھی جلدی آ جاؤں. میں دعا کروں گا مالک آپ کو جلدی لے آئیں. نصیب جتنا بھی بگڑے سنور ہی جاتا ہے. لائٹیں کیمرے کی بڑی تیز ہیں، اس کے پیچھے والے چہرے مجھے دھندلے دھندلے نظر آ رہے ہیں، لیکن مجھے نظر آنا ضروری نہیں ہے، حسین کو نظر آنا ضروری ہے. ایک جملہ آگے اسی بات پہ اتنی جلدی داد ویسے بنتی نہیں ہے. میں نے کہا باجی اور پھر آپ کی دعا سے آپ کے بیٹے کا جملہ ڈھیر سارے ذاکرین نے کہا لائٹ جب تیز ہوتی ہے تو اس کے پیچھے اندھیرا نظر آتا ہے. میں نے کہا مجھے ذاکر کو نظر آنا بالکل ضروری نہیں ہے، حسین کو نظر آنا ضروری ہے. اور یہ حسین کا اپنا مزاج ہے، اس نے جب بندے کو غور سے دیکھنا ہوتا ہے نا وہ اندھیرا کر دیتا ہے. بھائی کیا بات ہے، سارے دن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے خدا کی قسم ایسی دعا سے. پورے اجتماع میں صرف ایک آواز شاید ہی جانتے کہ میں اس وقت کس کنڈیشن میں کھڑا پڑ رہا ہوں. چلیں میں تھوڑا سا، کیونکہ خطابت بہت خوبصورت آپ نے سماعت فرمائی، صرف خطابت کے حصار سے نکال کے شاعری کے حصار میں لانے کے لیے 4 مصرے پڑھتا ہوں، پھر میں باقاعدہ مجلس کا آغاز کرتا ہوں. نصیب جتنا بھی بگڑے سنور ہی جاتا ہے، رخ عقیدہ ولا سے نکھر ہی جاتا ہے. آپ کے آگے گزارش کر رہا ہوں، نصیب جتنا بھی بگڑے سنور ہی جاتا ہے. نصیب جتنا، آپ کی وجہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں، نصیب جتنا بھی بگڑے سنور ہی جاتا ہے، رخ عقیدہ ولا سے نکھر ہی جاتا ہے. اور یہ سوچ کر ہی سناؤ حسین دنیا کو، وجہ کیا ہے؟ حسین سچ ہے دلوں میں اتر ہی جاتا ہے. جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں وہ رحمت کرتے ہیں. 2-4-5 دفعہ حسین سننے کی دے رہی ہے. بالکل حسین سچ ہے دلوں میں اتر ہی جاتا ہے. قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے. اب مجھے چہرے نظر آنے لگے ہیں یہاں والے بالکل کیمرے کی بیک سائڈ میں وہ نہیں آ رہے، لیکن یہ اس قطار سے ادھر سارے نظر آ رہے ہیں. ہر بندے کا چہرہ سورج کی طرح میرے سامنے چمک رہا ہے. میں ایک بات کر رہا ہوں اور بالکل 25% ذاکر اور 75% بانی بن گیا. نہ میں یہاں 100% ذاکر بن سکتا ہوں نہ 100% بانی بن سکتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ دو گھر راتی رہنے چاہیے. ذاکرانہ بھی تو بانی ہے. میں بات کر رہا ہوں سرکار، دونوں منصبوں پہ کھڑا ہوں، دونوں رتبوں کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے. میری بات اگر اتنے بڑے اجتماع میں کوئی بندہ غلط ثابت کر دے، 1 کیمرہ 2 کیمرہ اور موبائل تو ڈھیر سارے لگے ہوئے ہیں، میں ہر بندے کو کھلی اجازت دے رہا ہوں. میرا لحاظ نہیں کر رہا کہ اسی بڑے مہمان نواز ہوں کہ ساڈا ویر ہے ساڈا پتر ہے، گل غلط کر بھی گیا تو بڑی گل خیر ہے. نہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں جو غلط ہوتا ہے وہ غلط ہی ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کا دشمن ہی ہے یا وہ جو بھی ہے. دوست ہے دشمن جو غلط ہے سرکار وہ غلط ہے.
جو ٹھیک ہے وہ جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے، میرا بالکل لحاظ نہیں کرنا کہ میں نے گربان تو نہ پڑا تو میں کسر سیدہ دے بوئے دے باہر جا کے کھڑا کر دینا تو کہنا کل تو سا ہور دا کر لینا تم ادھر نہ وڑی تو جب میری گل ٹھیک ہو تو جڑا بندہ بول بھی نہ سکے پھر میں آج رات کا وقت سیدہ جب تک جاگوں گا آقا صاحب میں اس کی شفا کے لیے دعا کروں گا، مولا بیمار ہے آپ کی فضیلت سن کے بولتا نہیں ہے اسے شفا دیجئے، میں کہہ رہا ہوں قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے، قلم نہ لوح نہ تقدیر راضی ہو جائے، نہ دکھنے والے کی تصویر راضی ہو جائے، اور نبی لگے ہیں کہ راضی خدا کو کرنا ہے، خدا کا دل ہے کہ شبیر راضی ہو جائے۔ آہا صدقے صدقے جس ماں کو حسین نہ دکھنے والے کی تصویر راضی ہو جائے، اور نبی لگے ہیں ساری 2,500 سال کی محنت ہے، نبی لگے ہیں کہ راضی خدا کو کرنا ہے، خدا کا دل ہے کہ شبیر راضی ہو جائے۔ یہ پیچھے نا ایک شور اٹھا تھا بڑا، کیا کروں شاعر اب غریب کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ سینسٹیو سرکار اتنا ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد سراؤنڈنگز میں کوئی اونچ نیچ ہو نا تو اسے پبلک سے ذرا جلدی محسوس کرتا ہے، اور اس سے اگلا کرب یہ ہے کہ اگر وہ اسے کاغذ پہ نہ اتار لیں یا اس کو کہیں نہ کہیں ذاکری میں نہ ڈھال لے اس غریب کو نہ روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ کہ پیچھے نا ایک رضی اللہ اور علیہ السلام کا بڑا شور مچا تھا، فلاں رضی اللہ تے فلاں علیہ السلام، ٹھیک ہے جڑے نہیں ہلتے پہ تسا نہیں سنیا، نیوزی لینڈ تو آئی مسان نہیں پتا ہوتے کی ہوتا ہے ایسے ہے۔ اور ماشاءاللہ جی یہ سلیوٹ ہے میری شیعہ قوم کو جنہوں نے اس بات پہ سٹینڈ لیا، اس بات پہ احتجاج کیا، اس پہ اپنی آواز بلند کر کے وہ بل وہ جو بھی تھا اسے منسوخ کروائے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا، لڑائی جھگڑا کوئی نہیں، لیکن اساں کو منت نہیں نہ مننی کہ اساں ساری عمر اعتراض سہنا ہی ہے، ہمیں اپنا دفاع کرو، اٹیک ہم نہ کریں، ہم اپنا ڈیفنس تو کرنا چاہیے نا، اپنا دفاع کرنے کا اختیار تو ہمیں ہے نا جی۔ چلو ایک 4 مصرے پڑھتا ہوں پھر اس بات کا جواب دیتے ہیں، اجازت ہے؟ کون جو بسائے گا کربل کے دشت کو، اب یہ لائٹ 1 منٹ کے لیے 4 مصروں تک کے لیے بند رکھنا تھا کہ ہر بندے کا چہرہ مجھے پیچھے تک نظر آتا رہے، ہے کون؟ اور کوئی جگہ ہوتی سرکار میں اگلے مصرے پر رکنے کی نا بالکل حماقت نہ کرتا، لیکن یہاں قیمت نہ ملے گی تو پھر مجھے کہاں سے ملے گی؟ ہے کون جو بسائے گا کربل کے دشت کو، شبیر کی زبان پہ بھی اپنا ہی نام ہے۔ حسین کو بھی پتا بھی میرے دل آوے ٹکرے جی کسے لگے۔ علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، علی شہنشاہ، نعرہ حیدری۔ ہے کون جو بسائے گا کربل کے دشت کو، بنتی نہیں اتنی بڑی داد دوسرے میں سے، چوتھے والی داد جو ہے مجھے دوسرے میں ہو گئی ہے، اب میں ڈر رہا ہوں یاد میں یار اس تو آ جائے گا تو یا پھر اتنے تک ضرور رکھے جائے، میں پریشان ہو جاؤں گا۔ ہے کون جو بسائے گا کربل کے دشت کو، جتنی لاہور والوں قصر سیدہ والوں بڑی بڑی شخصیات آپ کے ذہن میں آتی ہیں، کوئی نبی ہے، کوئی پیغمبر ہے، کوئی رسول ہے، کوئی امام ہے، کوئی معصوم ہے، کوئی حجت ہے، کوئی فقیر ہے، جو کوئی بھی ہے اسے اپنے ذہن میں کھڑا کرو جو بات میں چوتھے مصرے میں کر رہا ہوں۔ اگر کسی اور ہستی کے اندر یہ شان ہو تو نہ خود بولنا ہے نہ ساتھ والے کو بولنے دینا ہے، جس کا کمر بدن ہاتھ اٹھ بھی گیا ان ہاتھ نہ کے تھلے کر دینا بے داد علی گل نہیں، تو فلاں ہستی کے اندر بھی شان ہے۔ اگر حسین اس بات میں لا شریک ہو تو مجھے لا شریک نعرہ چاہیے اس کے بعد۔ ہے کون جو بسائے گا کربل کے دشت کو، شبیر کی زبان پہ بھی اپنا ہی نام ہے، اور تنہا بھرے جہاں میں وہ سالار ہے حسین جس کا ہر ایک سپاہی علیہ السلام ہے۔ اللہ اکبر، یہ پہنچے بولو سپاہی۔ بادشاہ محمد کے لشکر میں بھی نا ڈھیر سارے رضی اللہ تھے، مجھے اتنا لطف ہے نا دی بات،
کھولوں گا تو میں خود بد مزہ ہو جاؤں گا. تو میں سواد میں آیا تو کام بھی آیا. میں کہ بادشاہ محمد کے لشکر میں بھی ڈھیر سارے رضی اللہ تھے, کہیں کہیں کوئی کوئی علیہ السلام تھا. کہیں کہیں کوئی کوئی علیہ السلام. بادشاہ علی کے ساتھ بھی ڈھیر سارے رضی اللہ تھے. نہیں جن سمجھ آئی نا اس سفین کی ساری ہسٹری پڑھ کے دیکھنا تو ہم پتہ لگ جائے گا. ڈھیر ساری ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی رضی اللہ صاحبان کی. حتیٰ کہ بادشاہ حسن کے ساتھ بھی ڈھیر سارے نہ بولو تھک گئے ہو. 72 بندے اتنے بڑے اجتماع بولو میں تم سارے باقی ہوں داد دین معافی دینا میں بے نیاز ہو جاؤں گا. میں کہ بادشاہ محمد کے ساتھ بھی ایک طویل قطار ایک بڑی تعداد تھی رضی اللہ صاحبان کی. بادشاہ علی کے ساتھ بھی ڈھیر سارے رضی اللہ تھے. حتیٰ کہ بادشاہ حسن کے ساتھ بھی ڈھیر سارے رضی اللہ تھے. میں غلط بات کروں مجھے ممبر سے اترنا نصیب نہ ہو. ٹھیک بات کا فیصلہ کرنا آپ نے خود ہے اور اس کی قیمت آپ نے دینی ہے. ان بڑی بڑی شخصیات کے ساتھ ڈھیر سارے رضی اللہ تھے. حسین کے پاس 72 ہے اور کوئی رضی اللہ نہیں. بالکل کوئی رضی اللہ نہیں. کوئی رضی اللہ. جو بندہ مولوی کو دن میں خالص دودھ کی چائے پلاتا نا مولوی صاحب دین کی بات ارشاد فرمائیے وہ اپنی داد رکھے اپنے سلوک کے لیے اندر علی جیب ہے. اور جس بندے نے فقیر کا دروازہ اس لیے پکڑا ہے نا کہ مجھے اس سے کوئی علم معرفت کا موتی گوہر ملے گا, وہ ایک بندہ بولے باقی سارے دی داد کو داد ہو جائے گی. میں نے فقیر سے پوچھا میں کہا سرکار حسین منی و آنا من الحسین کی روح سے حسین بھی تو محمد ہے نا. ایسے ہی نہیں کل ان کی آواز نہیں آتی ابھی مسکراہٹ نظر آ جائے ان کے ہاتھ نظر آ جائے. حسین بھی تو محمد ہے. تو جب اس محمد کے ساتھ ڈھیر سارے رضی اللہ تھے اس کے ساتھ کیوں نہیں؟ میں پہلا سنگ بنیاد اس عشرے کی نوکریوں کو رکھنے لگا. سنگ بنیاد نہیں رکھنے لگا, پہلا پتھر رکھتے جس میں پھر بعد میں 10 دن ہماری عقیدے اور نوکری کی ایک عمارت کھڑی ہوگی. پہلا ڈنگا لگ گیا نا تو کانڈ تری سیدھی نہیں پڑے گی. یہ سیدھا تو سا رکھنا ہے. وہ بھی محمد یہ بھی محمد. تو اس کے ساتھ ڈھیر سارے رضی اللہ تھے. میرے اس محمد کے ساتھ ڈھیر سارے رضی اللہ کیوں ہے؟ ایک بھی نہیں ہے. اس نے میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ پہ مجھے کہتا ہے حیدر پتری تو سوچنے والی گل ہے. رضی اللہ وہ ہوتا ہے جو ساری عمر کوشش کرتا رہے کسی طریقے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. کسی طریقے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. سواد بڑھا کے گل جو ساری عمر نمازیں پڑھے روزے رکھے حج کرے زکات دے خمس دے جہاد پہ جائے غریب سے محبت کرے یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے بیوہ کی امداد کرے. یہ کوشش کس لیے؟ اللہ راضی کرنے کے لیے. اور جو اللہ راضی کرنے کی کوشش کرے اسے رضی اللہ کہتے ہیں. مجھے اس ذکر کی عزت کی قسم ہے حسین کے پاس وہ 72 ہیں جن کے بارے میں اللہ کوشش کر رہا ہے حسین 72 سمیت مجھ سے راضی ہو جائے. تو میرے جو دوست خاموش ہیں ان سے گزارش ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے والی کلاس ہے وہ اور ہے, اور جس کلاس کو اللہ راضی کر رہا ہے وہ اور ہے. ایک اور گزارش کر رہا ہے. اس گزارش کے بعد پھر پراپر نوکری شروع کر رہے ہیں. پڑھوں گا تھوڑے پریشانی ہوں. یہ جو 10 دن ہیں میں نے وہ ایک ورقہ ایک پیج میرے تک آیا تھا اس میں لکھا ہوا تھا اس محرم میں یہ کام کرے. اس میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جب مجلس میں بیٹھے تو کوئی دعا دل میں رکھیں, کوئی دعا منگوائیں, کوئی یا خود مانگیں, دعا قبول ہوگی. یہ جگہ ہی دعا کی قبولیت کی ہے. لیکن ایک دعا پہ مصرے 4 آگے وہ پڑھتے ہیں. ایک سلام بادشاہ حسین وہ پڑھتے ہیں 2 لفظ مصائب کے. کل انشاءاللہ ٹیچر سے نوکری کریں گے جی. اور یہ بات میں اپنی کر رہا ہوں جی, میں نے یہ کیا ہے اور یہی کرتا ہوں. آپ کو بھی بتا رہا ہوں اس بندے کو جس کو لگے کہ یار گل تو میرے دل سے کردہ میں نہیں ہے جی وہ بندہ بولے جڑا نہیں کردہ اگر ان چنگی لگے تو بول پو نہ لگے تو 100 باری نہ لگے. حق بات پہ کائی کی پریشانی ہے. دل حزین کے لیے صرف چین مانگا ہے. دل حزین کے لیے صرف چین مانگا ہے. جبیب سجدہ کربل کا ذہن مانگا ہے. کاش
میری اس پیشانی کو کربلا کا سجدہ نصیب ہو جائے. میری پوری زندگی میں رئیسہ جی تشریف فرما ہے, میں نے شاید جتنا حیدر رضوی مجھے آتا ہے اتنا انہیں بھی آتا ہے, پچھلے 8 سال سے ہم اکٹھے ہی نوکری کر رہے ہیں. سید اس سے خوبصورت دعا کا سب میرے پاس نہیں, میں مصرع میں کر رہا ہوں. دل حزین کے لیے صرف چین مانگا ہے, جب عید پہ سجدہ کربل کا سائن مانگا ہے, اور میں کہہ رہا ہوں حسین سے میں خدا مانگتا ہوں ہر لمحہ, خدا سے میں نے ہمیشہ حسین مانگا. باقی جو میرے مقدر کا انہیں مل ہی رہا ہے. چار میں سے شہید معظم کی شان کیا لکھوں. جو بندے خالص ٹھیٹ پنجابی سمجھتے ہیں, ایک پنجابی کا لفظ ہے وہ شاید ان بچوں کے ساتھ سے گزر جائے گا, بزرگ یقیناً جانتے ہیں, اور ایسے میں سوادے پہ گئے ہیں. تو یہ سمجھتا ہے سوادے پہنا یعنی کسی بات کو لطف لیے جانا, اس کا چسکا لگ جانا. ٹھیک ہے, ہم تسی بول رہی ایڈا سونا تو میں کی کرا پھر. بالکل ایسے ہی جنہوں نے سوادے کا نہیں نہ پتا, انہوں نے مخمور کا بھی نہیں پتا. صحیح گل ہے, ٹھیک ہے. بس جڑے سوادے تے بول پے میں سوادے پہ گئے. بس سواد والے 4 مصرے سنو, میں من خود پڑھتا ہوں جی. میں اس شہید معظم کی شان کیا لکھوں جو شاہ رگ میں بھی خنجر کی موت رکھتا ہو. بھائی کیا بات ہے, بھائی کیا بات ہے, یہ معیار ہے نا بھئی یہاں کا. میں اس شہید معظم کی شان کیا لکھوں, میں اس شہید معظم کی, میں نے سید ایک بات پیچھے کی, میں نے کہا اگر کسی نبی نے, کسی ولی نے, کسی امام نے, کسی حجت نے یہ کام کیا ہو تو کوئی داد نہیں. اور میں کہہ رہا اگر حسین کے گھر میں بھی کسی نے یہ کام کیا ہو تو کوئی داد نہیں. پھر میری داد پھر ایک سٹیپ تے کم از کم جانی چاہیے نا. میں اس شہید معظم کی شان کیا لکھوں, میں اس شہید معظم کی شان کیا لکھوں جو شاہ رگ میں بھی خنجر کی موت رکھتا ہو, اور سوا حسین وہ غیور تو دکھا مجھ کو جو آپ اپنا ہی مقتل خرید سکتا. بھئی اللہ کرے شیعہ نو بھیجے ہاتھ نہیں اٹھا. میں قربان, میں اس شہید معظم کی شان کیا لکھوں جو شاہ رگ میں بھی خنجر کی موت رکھتا ہو, سوا حسین وہ غیور تو دکھا مجھ کو. آج دل سے میری ویڈیو جا رہی ہے, اجڑے اصلی یہ تو ویسے نے دیکھی ہیں بھلائی آج کی پڑھتا ہے تو بہن کو بیماری کھورے کچھ ہے, کچھ بندوں کو بیماری ہے نہیں فضائل سننا ہونا. سوا حسین وہ غیور تو دکھا مجھ کو جو آپ اپنا ہی مقتل خرید سکتا ہو. آدم سے لے کے حیدر رضوی تک, اور حیدر رضوی سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے آخری ذی روح تک ایک شخصیت ہے میرا بادشاہ حسین, جس نے اپنی مقتل کی, اپنی قتل ہونے والی جگہ کی قیمت لگائی ہے, ریٹ لگایا ہے, پیمنٹ کی ہے, تجارت کی ہے. پھر ایک لفظ کہوں, اگر آپ مجھے پریشان نہ کریں, اور لفظ اگر سید یہاں کا آیا ہو گیا پھر سچی مچی میں آئندہ گاڑی میں اپنے آپ کو خود سناؤں گا, خود ڈال دوں گا, کیونکہ اس تو کہ کتنے جاؤں تو پھر من گل لگ جائے گی, یدی مول گل لگ جائے. حسین نے اپنا قتل کا, اپنی مقتل کو خریدا ہے, تو پھر مجھے اس قصر سید آ کے اس ممبر سے آپ کے چہروں کی زیارت کرتے ہوئے یہ کہنے کا حق ہے نا کہ حسین پھر اس غیرت کے پروردگار کو کہتے ہیں جس نے پرائی زمین پہ سر دینے پسند نہیں کیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ جو ہاتھ اٹھتے ہیں میرا دل کر رہا ہے میں ان پہ سجدہ کروں آ کے, جس نے مرشد غیر کی زمین پہ شہید ہونا ہی پسند نہیں کیا. سکے جاؤں جملے تو سید آپ کی دعا سے میرے پاس اتنے ہیں کہ میں کل ہو جائے گی جملوں کی وجہ سے. میں کہی پھر مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ حسین اس پروردگار انا کا نام ہے جس نے پرائی زمین پہ سر دینا ہی پسند نہیں کیا. چلیں اب آپ نے کہا جملہ, تو پھر میں آپ کو جملہ اس سے آگے دیتا ہوں. میں قربان ہوں جوان, میں لکھ لکھ تواڈے اندر دا عقیدہ ہے, تواڈے اندر دی جڑی عزاداری اتنے سالوں تو تسی سن دے آئے ہو, وہ اندر ذخیرہ موجود ہے. چلو میں جملہ تو نظر کرنا, تسی دعا کریں جی, باقی جوان میں داد دے دیں گے.
تجارت لاہور انٹرنیشنل سٹی ہے ہر حوالے سے، عزاداری کے حوالے سے بھی، بزنس کے حوالے ہر حوالے سے ابھی بھی کھلا ہوگا. میں ابھی آئی ہوں تو میں نے دیکھا دکانیں مارکیٹس کھلی ہیں، ابھی بند بھی ہو جائیں تو صبح جا کے چیک کرنا تجارت کا مزاج کیا ہے، تجارت کا اسلوب کیا ہے، تجارت ہوتی کیسے. بندہ ریڈی پہ چلا جائے یا کسی مل آنر کے پاس چلا جائے، بڑا فیکٹری کے مالک کے پاس جا کے تجارت کرنی ہے، خرید و فروخت کیسے ہوتی ہے. بھیا یہ کتاب کتنے کی ہے؟ 100 روپے کی، مثال کے طور پر 80 نہیں لے لینا. جڑے نہیں ہلے تھی 100 کی شاید 200 دے کے آتے ہوتا نہیں ایسا. ہمارے اپنے معاشرے کی بات کر رہا ہوں. 80 نہیں لے لینا، نہیں وارا نہیں کھانا. 90 لے لے یار، میں نے بچتا کچھ نہیں. 95 لے لے، اتنے دی تو میری خرید نہیں. 98 لے لے، اتنے دی تو میں گھر نہیں پہنتی. ایک بندہ بھی صحیح زیادہ چپ کر گیا نا، میں سمجھوں گا اس نے خاموشی اختیار کر کے نا میرے اندر کے ذاکر کو مار دیا ہے. اور میں 10 دن 8 دن جتنے بھی 9 دن آگے ہیں، میں اس بندے سے داد کا تقاضا نہیں کروں گا. یہ تجارت کا مزاج ہے. بندے کو چیز کی قیمت کا پتہ ہونا کہ اتنے کی یہ چیز ہے، اور اگر دکاندار زیادہ ریٹ لگائے بندہ پیسے توڑتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ کم کروائے. نہ بھی پتا ہو تو یہی ہوتا ہے کہ جڑے کو 5-10-15 روپے بچتے ہیں وہ بچاؤ. یہ تجارت کا مزاج ہے. آج اس کا ذکر سننے آئے میں تجھے تیرے اس مرشد حسین کا مزاج بتاؤں. حسین کا مزاج کیا ہے؟ تو محرم کو علی کا لال کربلا پہنچا. عباس جی مالک جاؤ ذرا زمین کے مالک کو بلا کے لاؤ. عباس کے زمین کے مالک کو بلا کے لائے. جی علی کا لال، فرماتے زمین تیری ہے. جی مولا خریدنا چاہتا ہوں، قیمت بول. اس نے کہا 30,000، حسین نے کہا 60,000. ہائے 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 ہائے، کوئی فائدہ نہیں اس بندے میں ہاتھ لگے زبان دا جڑا گل نہیں رلیا بھائی. خریدنا چاہتا ہوں، قیمت بول. کیا کہنے اس نے کہا مولا 30,000. شاید آخری جملہ اس کے بعد میں شروع کروں. اور اگر کوئی بندہ مجھے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے یہ کہنا بھی تیرے کو 2 آپشن دے، یا جملہ میں دے دے تو یہ اپنی زندگی میں دے دے. مجھے بادشاہ کا ذکر کی قسم، زندگی اس کی ہتھیلی پر رکھوں. جملہ جانے قیامت کا میدان جانے، جملے کا مالک بادشاہ جانے. آپ مجھے جو داد اور دعا دیں گے میں تحفہ سمجھ کے لے جاؤں گا. مول ہی نہیں پڑتا اس گل دا. خریدنا چاہتا ہوں، قیمت وہ. علی کا لال 30,000. 60,000 میں. بادشاہ 60؟ میں نے تو 30 بھی آپ کو زیادہ بتایا ہے، کیونکہ آپ سے پہلے یہاں کا گاہک آیا کوئی نہیں. نبی نہیں آئے، ولی نہیں آئے، وسیع نہیں آئے. بڑے بڑے برگزیدہ لوگ، بڑی بڑی اعلیٰ شخصیات کنارہ کر لی. میں نے کہا پہلا گاہک آیا، ذرا اچھا ریٹ لگ جائے گا، اچھے پیسے مل جائیں گے. میں نے 30 زیادہ بتایا ہے. میں تو سوچ رہا تھا آپ کہیں گے 25 نہیں لے لیتا. کہاں تک ماتمیوں کے چہرے بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے بدو ملی کے چہرے، ناروال کے چہرے ماتمی ازدار میں بیٹھا تھا دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں. اگر بدو ملی تک، ناروال تک، جو باقی اور جو جہاں جہاں سے آیا ہوا ہے، اگر ایک جملہ تو اندروں یا حسین دی صدا نہ سنا ہوئے تو پھر یا میرے خیرات منگنے اس کو کمی ہے، تو یا تو جملہ پوری توجہ نہ سنے. نہیں تھی جی کہہ لی کوئی نہیں. بادشاہ میں سوچ رہا تھا کہ 25 لے لیں، 28 لے لیں، 29 لے لیں، کچھ کم کر لیں. مولا آپ نے کم تو کیا، آپ نے تو پورے بھی نہیں، آپ نے تو زیادہ دیے، بڑھا دیے. اور بڑھا کے بھی 30 کا 35 نہیں کیا، بڑھا کے بھی 40 نہیں کیا، بڑھا کے 50 نہیں کیا 30 کا. مولا آپ نے 60 کر دیا، مولا آپ نے ڈبل کر دیا، مولا آپ نے اس کو دگنا کر دیا. سمجھ نہیں آیا. اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے تیرا مالک حسین کہتا تجھے محمد کے بیٹے کا مثال ہی سمجھ نہیں آ رہا. میں نے 30 اپنا دیا ہے، 30 اللہ کا دیا. بھائی کیا بات ہے. جڑے کربلا گئے انشاءاللہ بار بار جاؤ، جڑے نہیں گئے نعرہ لاؤ تو انشاءاللہ سدا جاؤ. حیدری میں نے 30 اپنا دیا ہے. آگے چلیں. اچھا دکاندار وہی ہوتا ہے جو خریدار ہوئے نا تو بہتر شہر کھاوے. اے بھی ہے کہ دکاندار ماڑا آ جائے، گاہک ماڑا آ جائے، بندہ سب تو ماڑی شے کہندا جی اے ہی جی. اور پتا بھی لینا جو کھ ہے اور تسی لے ایڈا سونا رہے ہو. میرا دل ہی نہیں کر رہا میں جملہ چھپا کے لے جاؤں، ورنہ جملہ شاید مجھ سے لڑ پڑے گا. میں نے 30 اپنا دیا ہے، 30 اللہ کا. لفظ آیا آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی، ہونٹ خشک ہو گئے، زبان تعلق سے چکا. بادشاہ اللہ کا. مجھے پتا سارے بندے داد نہیں دیں گے لیکن دعا یقیناً ہر دل سے نکلے گی. اللہ کا 30
بادشاہ اللہ کا دیس اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے تیرا مالک حسین کہتا ہے راز کی بات اس سے اگلی ہے، بادشاہ آپ کو آپ کی امامت کا واسطہ ارشاد فرمائیے۔ حسین مسکرا کے فرماتے ہیں راز کی بات سن سکتے ہیں تو سن، کلیجہ سنبھال، جی مالک۔ فرماتے ہیں راز کی بات یہ ہے میں نے اپنا دیس اپنی جیب سے دیا ہے، اللہ والا بہن سے لے کے دیا ہے۔ اس جملے پہ اس سے خوبصورت توجہ نہیں ہو سکتی تھی، اس سے بڑی داد ممکن ہی نہیں ہے انسان کے پاس میں مجھے دے اس بات کی۔ جو میں نے اپنا دیا ہے وہ میں نے اپنی جیب سے دیا، جو اللہ والا ہے وہ شریکت الحسین سے لے کے دیا۔ آقائیں خدا کا جملہ ہوتا ہے، اتنی بڑی داد کے بعد داد مانگنا ویسی خطابت کے قانون کے خلاف ہے، لیکن اگر میں اس سے بڑی بات کرائیں مان اللہ جی تو پھر میں داد بھی بڑی چاہیے، میں قانون توڑوں تو پھر آپ بھی توڑیے۔ میں نے اپنا تیس اپنی جیب سے دیا ہے، اللہ والا تیس میں نے بہن سے لے کے دیا۔ بہن کا لفظ آیا سر سے پاؤں تک کانپنا شروع ہو گیا۔ بادشاہ لیکن پھر ایک سوال ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا آپ کی بہن آپ کا دیتی، آپ اللہ کا دیتے، ایسا کیوں؟ بی بی نے اللہ کا دیا، آپ نے اپنا خود کیوں دیا ہے؟ حسین کہتے ہیں یہ اس سے بھی اگلے راز کی بات ہے، اپنے اندر کے کلیجے کو اپنے اندر کے تسمے مضبوط کر تو میں بتاؤں۔ جی مالک ارشاد فرمائیے۔ حسین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے میں نے بہن سے اس لیے لیا ہے کیونکہ ایک پردے والے کا لینا تھا تو پردے والی سے لے کے دینا پڑتا۔ بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، میں قربان ہو جاؤں، مجھے اس داد کا سب سے زیادہ لطف آئے کیونکہ ایک با حجاب کا دینا تھا تو ایک حجاب والے کا دینا تھا۔ مالک پاک تو بستہ رکھا ساریاں بھاراں ساریاں موجاں توڑے نہ لی، چونکہ ایک با حجاب کا دینا تھا تو اس لیے مجبوری تھی ایک حجاب والی سے ہی لے کے دینا بنتا تھا۔ مجھے نہیں آئیڈیا میں کتنا پڑھ گیا ہوں، لیکن جتنا بھی پڑھ گیا ہوں آپ کی محبت میں پڑھ گیا ہوں۔ عشق شبیر کی انتہا چاہیے۔ میں اگلے دن ایک استاد شاعر نے یہ سنا رہا تھا، انہوں نے مجھے کہا اے بہر ممبر تے بھی کوئی سن لے گا؟ میں کہتی سن دیں، گل سن دیں، گل ہو گئی صحیح، مصرع نظر کر رہا ہوں۔ عشق شبیر کی انتہا چاہیے، مجھے چاہیے، آپ میں سے جس کو چاہیے صرف اسے حسین کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، میرے نال بولی ضرور، کیونکہ میں آپ کو سورس بتا رہا ہوں حسین کے عشق کی انتہا کیسے پاسبل ہے، کیسے ممکن ہے لینا۔ اور اگر کسی کے پاس اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ ہوا مجھے بتائیے گا، میں اپنا کاٹ کے اس بندے کا نام لے کے مصرع لگا کے اس بندے کی بات آئندہ سے کیا کروں گا، نام لے کے۔ عشق شبیر کی انتہا چاہیے، کیسے؟ یعنی کہ جوم سے رابطہ چاہیے۔ کیا بات ہے، عشق شبیر کی انتہا چاہیے، یعنی کہ جون سے ہی مل سکتی ہے حسین کے عشق کی انتہا، جیسے علی کے عشق کی انتہا سلمان سے ملتی ہے، جون کربلا کا سلمان ہے۔ عشق شبیر کی انتہا چاہیے، یعنی کہ جون سے رابطہ چاہیے۔ ذاکر پہ پرچہ کرا لینا کوئی بہادری نہیں، مولا کی قسم بہادری یہ ہے تو گل دی کارڈ پیش کرو غلط ثابت کرو۔ ذاکر دی گڈی ڈک لئی، اساں گڈی ڈاکر دی ڈک لئی، یہ گڈی تے لے رہی ہے، وہ غریب گھر سے نوکری کرنے نکلا تو اساں چار بندے لے کے گڈی ڈک لی تو بعد بڑا مارتا کہ میں کم کر لے، یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے کہ جس بات پہ اس کی گاڑی ڈکی ہے نا اس بات دی رد پیش کرتے میں مننا تو گڈا تے لے رہے، میں بات کر رہا ہوں میری گڈی نہ ڈکی، میں گل دا جواب دی، میں 10 دن ادھر ہی ہوں بلکہ جب تک زندہ ہوں ادھر ہی ہوں۔ عشق شبیر کی انتہا چاہیے، یعنی کہ جون سے رابطہ چاہیے، کن سے محشر تلک، کن سے محشر تلک ایک شبیر ہے، کن سے محشر تلک دوجہ کوئی ہے تو میں دسی، کن سے محشر تلک ایک شبیر ہے جس نے اللہ سے پوچھا کہ کیا چاہیے، جس کا ہاتھ حسینی ہے بولو ہے بری۔
شبیر کی انتہا چاہیے، یعنی کہ جان سے رابطہ چاہیے، کن سے محشر تلک، وہ جو پہلی کن اللہ نے کہی تھی جس بھی زبان سے کہی تھی، کن سے محشر تلک ایک شبیر ہے جس نے اللہ سے پوچھا کہ کیا چاہیے. میں میرا خیال ہے باجی ان بچوں سے زیادہ چھوٹا تھا جی، تب سے ایک بات سن رہا، تو اگر میں تب سے سن رہا تو تسی بھی ادو ہی سن دے ہو. اسی کوئی معاشرے پلے بڑے ہیں اتنے مجلس نہ کرو، اتنے ماتمی جلوس نہ آئے، مجلس کر لیجیے تو ساؤنڈ کی بات گھٹ رکھو، ساڑھے کرنا چاہ نہ کوئی، یہاں ماتم نہ کرو، یہاں ذکر نہ کرو، یہاں نوحہ خانی کی آواز نہ آئے، یہاں ماتم کی آواز نہ آئے، یہاں ذاکر کی آواز نہ آئے. پوری دنیا میں ڈھونڈتا رہا کہ کوئی ایک بندہ مجھے میری اس بات کا الٹ پیش کرے، رد پیش کرے. ہم جب ماتم کرتے ہیں آپ کے سینے پہ کرتے ہیں، میرا خیال ہے جڑے نہیں بولے تسی کسے سینے پہ کر کے ہوں گے اتنے کرو تو وکالت ماتمی نہیں کرتا. ہاتھ ہم آپ سے مانگتے ہیں، اپنا ہاتھ لینا جی اپنے سینے پہ یا حسین کہنا ہے، نہیں ہاتھ بھی میرے سینہ بھی میرا. جو نوحہ خانی کرتے ہیں آپ سے گلا ادار لے کے کرتے ہیں، گلا بھی ساڈا. ہم جو ننگے پاؤں 15 20 کلومیٹر کے روٹ کرتے ہیں آپ سے کہتے ہیں اپنے پیر دینے جی تھوڑے پیروں سے توڑ کے ایسا روٹ کرنا، نہیں پیر بھی ساڈے، ننگے پاؤں، ہاتھ بھی ہمارے، سینہ بھی ہمارا، آنکھیں بھی ہماری، آنسو بھی ہمارے. پھر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اتھوں جلوس نہ لگے، اتھوں حسین کا گھوڑا نہ لگے، اتھوں تازیاں نہ گزرے، اتھوں شبیہ حضرت نہ گزرے، ادھر سے تابوت نہ گزرے، ادھر سے عسکر کا جھولا نہ گزرے. بھائی ہم نے آپ کو کبھی کچھ نہیں کہا، آپ ہمیں نہ کہیں ہماری مجبوری ہے. ہاتھ اٹھانے دو ماتم کی خاطر مجھے، ہاتھ اٹھانے دو ماتم کی خاطر مجھے. جس بندے زندگی ایک باری بھی سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین اپنے اس کی طرف سے کہہ رہا ہے ہاتھ اٹھانے دو ماتم کی خاطر مجھے، وجہ کیا ہے؟ مجھ کو بنت نبی کی دعا چاہیے. میرے ماتم کا مقصد صرف سیدہ کی دعا حصول ہے، صرف دعا کا حصول. آپ کی کیا بات ہے بھیا؟ ہاتھ اٹھانے دو ماتم کی خاطر مجھ کو بنت نبی کی دعا. دینے والا کوئی، لینے والا کوئی، آپ کو بلا وجہ تکلیف ہو رہی. ہاتھ اٹھانے دو ماتم کی خاطر مجھ کو بنت نبی کی دعا چاہیے. میں ابھی بھی ایک بات کر کے آیا تھا، جب بندہ کوئی دعا مانگتا ہے کہیں پہ بھی، بارگاہ ہو، گھر ہو، مصلی ہو، کہیں پہ بھی، تو دعا مانگتے ہوئے نا آٹومیٹیکلی نہ چاہتے ہوئے اس کا لہجہ تھوڑا سا مسکین ہو جاتا ہے. جی جیسی دعا اتنی اس حساب سے مسکینی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ اوٹا میٹھا دعا تیز کر دوں گا. جیسی دعا ہوتی ہے چھوٹی موٹی دعا ہے تو تھوڑی مسکینی، زیادہ دعا ہے تو مسکین زیادہ. بہت کچھ اشد ضرورت ہے کسی شے کی تو دعا مانگتا ہوں بہت مسکینی آ جاتی ہے. مجھے نہیں پتا باقیوں کا کیا مزاج ہے، میں ذرا تھوڑا سا لاڈ لوڈ کر کے بھی دعا مانگ لیتا ہوں. میں نے ایک لاڈ کر کے دعا مانگی ہے. اگر آپ کو لگے کہ یار سمجھنی ہے دعا تو بڑی کمال ہے، پسند مانگنی چاہیے. کب چل گیا رہا جی انتہا چاہیے، رابطہ چاہیے، کیا چاہیے؟ دعا چاہیے. مالک سے میں نے کہا تھا میں نے جب تجھ کو اشک عزا دینے ہیں، جب میں تیرے آگے مالک پیش ہوں گا تو میں ظاہر ہے اپنے آنسو پیش کروں گا بھی مالک میں نے زندگی میں حسین کا نام لے کے اتنا گریہ کیا ہے، یہ اتنے آنسو لے کے آؤں جس کی آنکھ سے زندگی میں باجی ایک بھی دفعہ یا حسین کہہ کے رخسار تک آنسو آیا ہے نا. میں اس بندے کی طرف سے مالک سے گزارش کر رہا ہوں. میں نے کہا میں نے جب تجھ کو اشک عزا دینے ہیں پھر مجھے خلد میں کربلا چاہیے. میں نے اس جنت کو کیا کرنا جہاں کربلا ہی نہیں ہے. جسے کربلا جنت میں چاہیے بولو حیدری. میں نے جب تجھ کو اشک عزا دینے ہیں پھر مجھے خلد میں کربلا. دو چیزیں، ایک یہ پھر مجھے خلد میں کربلا چاہیے نا، پھر مجھے خلد میں کربلا چاہیے. اچھا شعر میں نے دو جگہ محمد جی ہی پڑھے ہیں، دھرمپور پڑھ کے ہوں، دونوں جگہ شعر میں پڑھا. سواد بڑا لہجے کا. بات بندے نا اندر تک میرے سے کچھ دو قدم آگے جا رہے ہیں. شعر چھوڑ دوں گا تو شعر ہو سکتا ہے مجلس کے بعد مجھے چھوڑ دے. میں تو شعر سے مجھے اپنے پتر انگوں عزیز ہے، میں تو شعر کا نہیں جدائی برداشت کر سکتا. پھر مجھے خلد میں کربلا چاہیے. اور مانگتا ہے جو اللہ سے عباس کو
مرتضیٰ کو بھی کیا آئینہ چاہیے؟ مانگتا ہے جو اللہ سے عباس کو، مرتضیٰ کو بھی کیا آئینہ چاہیے، مرتضیٰ کو بھی کیا آئینہ چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا، کوئی بندہ کیا کہے گا رہن دے فارغی کہ کم تو نہیں سننا، مجھے مولا کی قسم اس بات میں کوئی بندہ مجھے چھوڑ دے، مجھے ٹینشن کوئی ٹینشن نہیں، جنہوں سن لے گا اور میں سلام کراں گا۔ کربلا والوں کو میں نے سجدہ کیا، یہی ہے کربلا والوں کو۔ کچھ بندے پریشان ہیں سجدہ ہاں کیا، وجہ کربلا والوں کو میں نے سجدہ کیا، وجہ کیا ہے؟ مجھ کو بندوں کے در سے خدا چاہیے، میرے پاس اور دروازہ ہی نہیں ہے جہاں سے اللہ ملتا۔ کربلا سب کے نام کربلا والوں کو میں نے سجدہ کیا، اس تو بہت ابھی چپ کر جاؤ تب بھی کیا، کچھ بھائی چپ کر جائے گے تو آپ یہ تھوڑا جا اندروں لرز جائے گا، کوئی نہیں۔ کربلا والوں کو میں نے سجدہ کیا، مجھ کو بندوں کے در سے۔ دو شعر اور پڑھ رہا ہوں، اور شعر میں نا اس شعر سے سمجھے کہ میرے کاغذات میں یہ حافظ کلام شعر، اور اس میں 50 نمبر مصرے کے ہیں، دونوں مصروں کے، اور 50 میرے پڑھنے کے، ٹھیک ہے۔ مصرے دے تو میں لگ ہی جان گے، کدی 100 دیو نا تے آ 100 میں تو دیا، تسی 100 نمبر دیو تو میں تم 100 روپیہ دیں۔ شعر پڑھا ہوں، کربلا والوں کو میں نے سجدہ کیا، مجھ کو بندوں کے در سے خدا چاہیے۔ کربلا میں خدا نے کہا شاہ سے، کربلا میں خدا نے کہا شاہ سے، کربلا میں خدا نے کہا شاہ سے۔ میں بڑا چھوٹا نوکر بادشاہ حسین کا، مجھے کچھ جبریل بھی آگے گئے نا بھی بہ جائے تمہیں تو ساری رات داد دینا، تو میرا کس کو دادا لشیر کے نہیں پڑتا جی، تو تسی جو دو گے توفہ سمجھ کے لے جائیں گے۔ کربلا میں خدا نے کہا شاہ سے کیا سجدہ کرنا مجھے آسرا چاہیے۔ بھائی کیا بات ہے، جس کے عقیدے میں گنجائش ہے وہ بولو اے نبی۔ کیا بات ہے، آپ کی بھیا سالش سے یہ تک سب کی کیا بات ہے۔ کربلا میں خدا نے کہا شاہ سے سجدہ کرنا، جتنا لاڈ ہے نا وہ تسی آپ متوازن کریں گے، سجدہ کرنا مجھے آسرا چاہیے، آسرا چاہیے، آسرا چاہیے۔ میں نے پہلے کہا سرکار کچھ بندے نے گھر بیٹھ کے یہ دیکھتے اے بلا جی کی پڑھتا ہے، تو میں بڑے بڑے ذاکرین پہ پرچے ہوئے جی، اور بھی بندوں پہ ہوئے، جہاں میں نے دیکھا نہیں جی فلاں ذاکر صاحب پہ پرچہ ہو گیا، فلاں علامہ صاحب پہ ہو گیا، جس میں بھی ایف آئی آر ہوئی ہے یا اپلیکیشن ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے، کہتے پرچہ دیو، کیوں انہیں فلانے نمائے کہتا ہے، ہاں اس نے فلاں شخصیت کو یہ کہہ دیا، اس نے فلاں ہستی کو یہ کہہ دیا۔ مجھے دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی، کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو کہے اے ذاکر تو پرچہ دے دے، کیوں اس نے اپنے آپ کو یہ کہہ دیا۔ تو اپنے آپ کو کچھ ہی کہہ سکتا نہیں، جو میرا دل کرے میں آخر تو ان کی لگے، میں جو مرضی آخا اپنے آپ، کسی کو آقا صاحب کو مسئلہ ہونا چاہیے نہیں، جنہوں کو مسئلہ ہوئے نا میں اپنے آپ سے کچھ کہنے دے تو پھر انہوں نے یقیناً کو مسئلہ ہے، وہ بندہ ٹھیک نہیں گا، وہ بندہ نارمل نہیں گا، ٹھیک میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، لیکن میں اس بات پہ بھی کھڑا ہوں کہ یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ سارا میرا اپنا آپ بیٹھا ہے۔ آپ کا ابھی تک اتنا بے ساختگی سے اور اتنا والہانہ جوش و خروش سے بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ سارا میرا اپنا آپ بیٹھے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نعرہ لا کے آخری شعر پڑھ رہا ہوں اور اس پہ اتنا بولیے گا کہ کم از کم آپ کی تائید، داد نہیں تائید، کل تک اس مجلس پہ آنے تک میری نا دماغ میں یوں گونجتی رہے، تاکہ مجھے پتہ لگے کہ بندے میری غلط تائید حق ادا کیتا ہے۔ میں نے کیا کہا، کربلا میں خدا نے کہا شاہ سے سجدہ کرنا مجھے آسرا چاہیے۔ مالک سے میں نے کہا تھا ایک دن
میں نے کہا میری جن نمازوں میں ہو نا علی، میری جس بندے کی علی کے بغیر نہیں ہوتی نا، میں اس کو ساتھ ملا کے بات کر رہا ہوں، اور جس کی ہو جاتی ہے اللہ کرے میں 1000 سال مجلس پڑھا او میرے اگے ایک دن بھی نہ ہوئے، میں انہوں دیکھ کے کی کرنا ہے، میں ان کو داد لے کے کی کرنا ہے، میں نے اس کی طرف توجہ کر کے بھی لالی جی کیا کرنا ہے، مالک میری جن نمازوں میں ہو نا علی، ان نمازوں کی مجھ کو سزا چاہیے، ہاں جس کی علی کے بغیر نہیں ہوتی بولو حیدری، میری جن نمازوں میں ہو نہ علی، ان نمازوں کی مجھ کو سزا چاہیے۔ جو غیر شیعہ حضرات ہیں، اگر کوئی آیا ہوا ہمارے اہل سنت دوست، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، میرا اس سے کوئی اختلاف نہیں، میرا اس سے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے اس سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، بلکہ میں اسے ویلکم کر رہا ہوں، تشریف لائیے۔ تکلیف مجھے اس سے ہے کہ جس کے گھر پہ علم بھی لگا ہوا ہے اور وہ پھر کہتا ہے علی اتنے نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی کبھی علی کی ولایت کو کہیں سے نکالنا چاہو نا، تو ایک دفعہ ضرور اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھ کے یہ سوچ لینا کہ علی کی بیٹی کا ولایت پہ خرچہ کتنا ہوا ہے۔ چاند کل سے نکل چکا ہے محرم پاک کا، ہر بندے نے یقیناً چاند دیکھا ہے۔ میں نے بندوں کو جس طرف سے ماں جی محرم کا چاند دیکھتے ہوئے دیکھا ہے نا، بندے فون کر کر کے پوچھتے یار چاند نکل آیا ہے، یار اگر کسی نے چاند دیکھ کے تصدیق کی ہے تو یار اسے پتہ کر کے مجھے بتاؤ۔ بندے میسج کرتے ہیں ایک دوسرے کو، یار اگر کبھی چاند جیسے ہی دیکھو سب سے پہلے مجھے اطلاع ضرور دینا۔ کل پھر ساری دنیا نے یقیناً جتنے ماتمی عزادار بزرگ بیٹھے سب نے چاند دیکھا ہے محرم کا۔ گل محسوس کرو تو ساری رات دا رونے، بلکہ ساری زندگی دا رونے، نہ محسوس کرو تو گل ہی کوئی نہیں۔ یہ تو اپنے اپنے اندر کی عزاداری اور کربلا کی بات ہے جی۔ ہم میں سے کسی نے کل کا چاند گھر میں بیٹھ کے دیکھا ہوگا، کسی نے چھت پہ جا کے دیکھا ہوگا، کسی نے صحن میں دیکھا ہوگا، کسی نے بارگاہ میں آ کے دیکھا ہوگا، کسی نے بازار میں سفر کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، کسی نے گاڑی میں جاتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ وہ چاند ہے کفر بطول والوں جو علی کی بیٹی نے جنگلوں میں دیکھا ہے۔ میں تو کچھ بھی نہیں آکھیا کہ تھوڑے اندر دی کربلا ہے نا جنہیں تھوڑے کو ہائے اخوا دیتا ہے۔ بھائی کیا بات ہے جو اس علی کی بیٹی اور چاند کا سن کے ہائی کیے نے جنہوں نے، اللہ کرے تھوڑی نسلوں کو کدی اپنے دکھ چھائے نہ کرنا پوے۔ ایک لفظ میں سرکار کہتا ہوں اور پتہ نہیں مجھ سے فیصلہ ہی نہیں ہو سکا آغا جی کہ اس لفظ میں درد کتنا ہے۔ یہ آخری چاند ہے جو بہن اور بھائی نے اکٹھے دیکھا ہے۔ کسی نے سنا میں نے کیا کہا؟ یہ آخری چاند تھا جو عالیہ نے اور حسین نے اکٹھے دیکھا ہے۔ اس کے بعد جو سفر کا چاند تھا نا، عالیہ نے بازار میں، حسین نے نیزے پہ دیکھا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یار یہ وہ وقت ہے جب لوگ اپنوں کا جنازہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، سویرے آویں گے پھر تعزیت کریں گے۔ بھائی کیا بات ہے۔ کبھی بھی ساری زندگی اس بات کا خیال رکھنا، مجلس میں بیٹھ کے یہ نہیں سوچنا یار میں گریہ نہیں کرتا، روتے ہوئے میرا منہ کیسا بنے گا، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا، کوئی پتہ نہیں۔ روتے ہوئے جس کا منہ سب سے خراب بنتا ہے، ہو سکتا ہے علی کی بیٹی کو وہ سب سے عزیز ہو۔ یہ 10 دنوں میں اپنا کوئی گریہ نہیں، اپنی کوئی فوتگیاں نہیں، اپنوں کی تعزیت نہیں، کچھ نہیں، صرف آل محمد کو رونا ہے۔ علی کی بیٹی میں نے گزارش کی ہے نہیں، علی کی ولایت کی خاطر جنگلوں میں آ گئی۔ تھوڑے بندے ہائی کیتی ہے لیکن توجہ یقین والی ہر بندے کی ہے۔ گھر جا کے جب بستر پہ لیٹنا نا، ایک دفعہ سوچنا کہ ساڈے ویر نے ساڈے پتر نے گل کی کیتی ہے۔ وہ علی کی بیٹی علی کی ولایت کی خاطر جنگل میں آئی ہے جو صحن میں بھی کنیزوں کا آسرا لے کے آتی تھی۔ 9 کنیزیں جس بی بی کو مصلے پہ لا کے کھڑا کرتی تھی، جو اپنی سگی ماں کی
جب چاند نہیں نکلا ہوتا تھا۔ تو بی بی شرف علی کی ولایت کی خاطر جنگلوں میں صحراؤں میں سفر کرتی ہوئی بالکل قریب پہنچ گئی کربلا کے، تو سمجھو کل 2 محرم میں کل عالیہ کربلا پہنچ جائیں گے۔ یقیناً میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جو خود عشروں کے بانی بیٹھے ہوئے ہیں، جو خود شبیداریاں کرواتے ہیں، جو خود مجالس کرواتے ہیں، خمسے کرواتے ہیں، عزادار ہیں، ماتمی ہیں، ماتمی سنگتوں کے سالار، ہر طبقے کا بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ بس 2 منٹ ایک عزادار کی ایک بات سن لو، اسی پہ میں نوکری تمام۔ کل انشاءاللہ میرے مالک نے خیر وقت رکھی، ٹھیک 10:30 بجے میں ممبر پہ آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا، آپ بھی تھوڑا سا جلدی آئیے گا، کل سے انشاءاللہ روٹین سیدھی ہو جائے گی۔ مصر کا رہنے والا ایک مومن، بڑی ہولی ہولی گل کرنی ہے، قذاق کر پتھر نہیں مارتا، بات کرتا ہے وہ آپ کے اندر، وہ بات جو ہے نا اندر کی کربلا کو جگاتی ہے، تو تھوڑے منہ جو ہے نکلتی۔ مصر کا رہنے والا، میں نے گزارش کی ہے، ایک مومن تھا، ایک عزادار تھا، پیشے سے وہ تاجر تھا، رزق والی بادشاہ حسین نے اسے کثیر عطا کیا ہوا تھا۔ ہر سال عشرہ محرم الحرام میں حسین کا فرش عذاب بچھاتا تھا، اور ہر سال عشرے کے فوراً بعد وہ بیٹھ کے حساب لگاتا تھا، اس سال یہ کمی رہ گئی، یہ کمی رہ گئی، یہ کمی رہ گئی۔ اگلے سال وہ ان کمیوں کو سیدزادہ پورا کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، بڑھ چڑھ کے حسین کا ذکر کروایا کرتا تھا۔ ایک سال کو تقدیر نے کروٹ ایسی لی، حالات ایسے بدلے، جو محرم کے دن قریب آ رہے تھے اس کے حالات خراب ہوتے جا رہے تھے۔ محرم سے کچھ دن پہلے حالت اس کے گھر کی یہ ہو گئی، گھر کے سامان تک بک گئے، برتن بک گئے، زیورات بک گئے، کھانے کو پریشان، روٹی کے لالے پڑ گئے، یہ عالم ہو گیا۔ اب میں مسائل شروع کر رہا ہوں، توجہ مرشد ہر بندے کی ہو گئی ہے۔ جو کل رات ہم گزار کے بیٹھے نا لالا جی، یہی رات تھی۔ صحن میں کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، جیسے ہی پہلی نظر اس کی محرم کے چاند پہ پڑی ہے نا، اونچی آواز سے روتا روتا زمین پہ بیٹھا، رو کے کہتا ہے اللہ کرتا تیرے نکلنے سے پہلے میں مر جاتا۔ میں قربان ہو جاواں، میں قربان ہو جاواں۔ من دکھاؤ بھئی کوئی قوم اپنے ہوئی میں روندی ہے جی، جی میں اسی آل محمد نے رونا سے اس وقت کٹھے ہوئے ہیں جی۔ اللہ کرتا تو نہ نکلتا، یا تیرے نکلنے سے پہلے میں مر جاتا۔ پچھلے سال تو نکلا تھا، اسی وقت میرے گھر میں فرش عذاب بچھنے کی تیاری ہو گئی تھی، لنگر کا سامان تیار ہونا شروع ہو گیا تھا، سبیلیں لگنا شروع ہو گئی تھی، مجھے ماتمی عزادار آ کے شیڈیول پوچھنا شروع ہو گئے تھے۔ ابھی یہ چاند سے گلے کر رہا تھا، یا اس کی زوجہ حضور حجرے سے نکل کے آئی، اس کا شانہ ہلا کے اس کے رونے کی آواز سن کے کہتی کیا ہوا ہے، رو کیوں رہا ہے؟ اشارہ کر کے کہتا دیکھنا چاند بھی نکل آیا، محرم بھی آ گیا، اور ہماری غربت نے ہمارے پاس پیسے بھی نہیں چھوڑے۔ میں اتنا غریب ہو گیا ہوں، غریب کا فرش عزا نہیں بچھا سکتا۔ بڑے بھرپور لہجے سے میں نے آج بھی ایک مجلس میں آغا صاحب یہ کہا، اگر یہ رئیس شریف میاں بی بی مجھے میدان معاشر میں مل جائے نا، میں ان کے قدموں پر سر رکھ کے اس بات کی وجہ سے ماتھے پہ بڑے مجمع میں سلام پیش کروں گا، تھوڑی عقیدت کی کیا بات ہے؟ اس کا شانہ ہلا کے کہتی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کہتا پیسے نہیں ہے، حسین کا فرش عزا کیسے بچھائیں گے؟ مطمئن لہجے میں کہتی ہے ایسی کیا بات ہے؟ فطرت کا تقاضا نہیں، جب مشکل بنے قیمتی چیز بیچ لیتے ہیں، جب بہت مشکل بنے تو کوئی نہ کوئی قیمتی چیز فروخت کر دیتے ہیں۔ لفظ قیمتی آیا، اس نے فوراً سوچا شاید عورتوں کو کوئی سونا چاندی جوڑنے کی عادت ہوتی، شاید اس نے کچھ چھپا کے رکھا ہو۔ کہتا کیا ہے قیمتی چیز؟ آخر تھی ہائے آوے تو میں پتہ لگے کہ بندے دے اندر لے عزادار نے میری گل سنی ہے، کیا قیمتی شے ہے جسے بیچ کے ذکر حسین کروا سکے؟ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کی بیوی اسے اس حجرے میں لے گئی جہاں اس کے 2 بیٹے سو رہے تھے۔ شیعہ یہ عزاداری ہے جنہیں کرنا تھی گل تو لگی تو ہائے بھی نہیں نکلی۔ اس کمرے میں سرکار اس کی بیوی سے لے گئی جہاں اس کے 2 بیٹے بستر پہ آرام کر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں، اس کی نظریں اپنی بیوی کی نظروں سے ٹکرائی۔ کہتا کیا قیمتی شے ہے؟ ہائے کہتی یہ 2 بیٹے، پھٹی پھٹی آنکھوں سے کہتا ہے بیٹے کیا کروں گا؟ کہتی بیچ دے۔ کیا کروں گا؟ بیچ دے۔ تڑپا بات بیٹے بیچ دے۔ مطمئن لہجے سے کہتی مانگے کس سے تھے؟ بھئی یہ سہائے تو میں 1000 کروڑ حیدر رضوی قربان کر دے یار۔ بیچ لیے کس سے؟ لیے تو حسین سے تھے۔ کہتی پھر جس سے لیے تھے نا اس کے ذکر کے لیے اسے ہی واپس کر دے۔ کسی نے سنا میں نے
کیا کہ جس سے مانگے تھے اس کے ذکر کے لیے لوٹا دے اس کو. ہاں ٹھیک ہے لیکن ابھی کافی تاخیر ہو گئی, لیکن اسے بیچوں گا کہاں؟ کہتی پتہ مجھے بھی ہے, لیکن ایسا کر صبح ان دونوں کو وہاں لے جانا جہاں لوگ غلام فروخت کرتے ہیں. جنہوں نے گھر اولاد ہے نا انہوں نے پتہ ہے انہوں نے کلیجے تک ہاتھ گیا میں کی گل کی تھی. کہاں بیچوں؟ جہاں لوگ غلام خرید و فروخت کرتے ہیں غلاموں کے, وہاں لے جانا. ہاں ٹھیک ہے. ساری رات اس نے جاگ کے انتظار کیا, اللہ کرے جلدی صبح ہو جائے, جلدی بیٹے بیچوں, جلدی کچھ رقم لے کے آؤں, جلدی فرش ادا کی تیاری کروں. صبح ہوئی, یوں دن نکلا, ایک ہاتھ اس نے ایک ہاتھ سے ایک بیٹے کا ہاتھ, ایک ہاتھ سے دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے تیز قدموں سے چلتا ہوا بازار چلا گیا. اندر عزادار ہوئے تھے, وہ عزادار تک گل کر رہے ہیں جی. سارا دن لوگ غلام خرید فروخت کرتے رہے, یہ سارا دن آواز لگاتا رہا غلام لے لو. جس کے گھر کبھی حدیث کے ساتھ بھی 4 بندے اکٹھے ہوئے نا, میں اس بندے کی طرف سے بات کر رہا ہوں اور میں مخاطب اسی بندے سوچنے کا, غلام لے لو غلام لے لو. دائیں بائیں کے سارے لوگ سارے غلام بک گئے. شام ہو گئی. مایوس ہونے سے چند لمحے پہلے اس نے جب دیکھا میرے بیٹے نہیں بک رہے, عائشہ جی اس نے اپنی صدا تبدیل کی, کہتے غلام لے لو, محنت زیادہ کروا لینا, پیسے تھوڑے دے دینا. ہائے ہائے ہائے, محنت زیادہ کروا لینا, مجھے اس کی رقم تھوڑی دے دینا. جب اسے لگا کہ ابھی بھی کوئی نہیں آ رہا, آخر یہ چلنے لگا. اسے محسوس ہوا دور سے کوئی گھوڑ سوار آ رہا ہے, گھوڑے پہ بیٹھا ہوا کوئی جوان آ رہا ہے. اس نے جھولی اٹھا کے دعا کی, یا اللہ کاش یہ مجھ سے میرے بیٹے خرید لے, یا اللہ کاش یہ میرے بیٹے غلام بنا کے لے جائے. گھوڑ سوار اس کے قریب آیا, آگے کہتا کیا بیچ رہا ہے؟ کہتا غلام. کہتا خریدنا چاہتا ہوں. قیمت بول. کہتا قیمت نہ پوچھ, بات قیمت کی ہوتی نا, کوئی مجھے کائنات بھی تول کے دیتا میں اپنے بیٹوں کا ایک بال. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے پاس آج کی رات سے مناسب وقت نہیں ہے یہ بات کرنے کے لیے. کوئی مجھے پوری کائنات بھی دیتا نا, میں بیٹوں کے بدلے نہ دیتا. میری مجبوری یہ ہے, میں پھنس بہت برا گیا, میری ضرورت بڑی اشد ہے. اس گھوڑ سوار نے کہا یہ میرے گھوڑے کی گردن میں کپڑا ہے جس میں اس توبڑا بولتے اردو میں, اس میں گھوڑے کا دانہ ہے, اس میں ایک پوٹلی پڑی ہوئی ہے, اس میں کچھ اشرفیاں ہیں, کچھ درہم و دینار ہیں. وہ پوٹلی اٹھا لے, اپنے بیٹے اٹھا کے میرے گھوڑے پہ سوار کر دے. اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہو جس کے کانوں تک میری آواز چلی جائے اور اس کے منہ سے ہائے نہ نکلے, یا پھر اللہ کرے میرا دھیان اس تک نہ جائے ورنہ میں ختم ہو جاؤں گا. اس نے کہا پوٹلی رقم کی نکال, اپنے بیٹے اٹھا کے میرے گھوڑے پہ میرے پیچھے سوار کر. تم بابا کہتے ہیں ایسی بھی کیا امیری ہو گئی, ایسی بھی کیا نفاست ہو گئی, ایسی بھی کیا اعلیٰ مزاجی ہو گئی. میں رقم بھیک میں تو نہیں دے رہا, میں بیٹے دے رہا, تو اپنے ہاتھ سے رقم بھی نہیں دے سکتا. گھوڑ سوار عائشہ سے کہتے میری مجبوری ہے, میں رقم تجھے ضرور دیتا لیکن کیا کروں, میرے ہاتھ میرے ساتھ نہیں ہے. میرے بازو ہوتے میں رقم تجھے اپنے ہاتھ سے دیتا, تیرے بیٹے اٹھا کے سینے سے. میں عزادار کی عزت پڑھ رہا ہوں نا, عزادار کا مقام پڑھ رہا ہوں, توڑی عزت عظمت پڑھتا تھا. کیا کروں, میرے ہاتھ ساتھ ہوتے میں ضرور اپنے ہاتھ میں. اسے فرش اللہ کی پریشانی لگی ہوئی تھی, اس نے آواز شہری حضم جانی اس بات پہ توجہ ہی نہیں دی. اس نے جلدی سے وہ رقم والی پوٹلی اٹھائی. ان جنہوں نے گھر اولاد ہے نا, مہمان اللہ کی گل کر کے پتہ لگے گا کتے کتے گھر اولاد ہے, اور جن کی گودیاں خالی ہیں اس لمحے کا صدقہ اللہ ان کو ماتمی بیٹے عطا کرے. اس نے وہ رقم والی پوٹلی اٹھائی, پاری اپنے دونوں کمسن بیٹوں کو اٹھا کے اس گھوڑ سوار کے پیچھے بٹھایا. یہ خود روایت کرتا ہے, کہتا ہے گھوڑا اس گھوڑ سوار نے موڑا. جب تک وہ دور جا رہا تھا میں کھڑا حسرت بھری نگاہ سے بیٹوں کی پیٹھ دیکھ رہا تھا. ہائے 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 ہائے, میں بیٹوں کی پشت دیکھتا رہا, ان کی کمر دیکھتا رہا. جو ہی وہ گھوڑ سوار میری نظروں سے اوجھل ہو گیا, کہتا میں نے وہیں پہ کھڑے کھڑے اپنے دماغ سے اپنے بیٹوں کا خیال نکال کے باہر پھینکا. تیز قدموں سے چلتا ہوا, آخری بات کر رہا ہوں, تم سلام کر لگا, کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی. تیز قدموں سے کہتا میں چلتا ہوا گھر آ گیا. گھر جیسے ہی آیا ہوں دروازہ کھلا, میرے ہاتھ میں وہ بوتلی تھی, ہاتھ خالی تھے, بیٹے نہیں تھے. اس کی بیوی کہتی ہے بیچ آیا ہے. ہائے ہائے ہائے,
اس بات کا درد گھر جا کے نا ماؤں سے پوچھئے گا. پیش آیا اس نے کہا میرے سے بیٹوں کی بات نہ کر, یہ رقم لے کے آیا ہوں, اس میں سے آدھی تو رکھ, آدھی نکال کے مجھے دے, میں بازار جاؤں سامان لے کے آؤں, مجلس کا, لنگر نیاز کا, سبیل کا, تبرک کا انتظام کرو, تو گھر کا انتظام کر. آدھی رقم اس نے رکھی, آدھی سرکار لے کے وہ بازار چلا گیا. میرے گھر میں پھر فرشی عذاب بچھا, پورے شہر سے ماتمی عزادار سامعین آئے, مومنین آئے, ایسا کوئی روحانیت والا ماحول تھا. مجھے گزشتہ سارے سالوں کی عزاداریاں بھول گئی, ماتمداریاں بھول گئی, فضائل بھول گیا, مسائب بھول گیا, مسائب بھول گیا, مسائب بھول گیا. میں تھک بھی نہیں گیا, میں بھول بھی نہیں گیا. میں چاہ رہا ہوں کہ ہر بندہ ایک دفعہ میری طرف دیکھے, ذہن پہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر بھی اس لفظ ایک باری ہائے کریے. پر کل جہاں جیندہ رہا اسی ہونا نہیں مجلس. کہتا ہے مجلس ہو گئی, لوگ گھروں کو چلے گئے, لنگر میں تقسیم ہو گیا, سبیلوں کا پانی لوگ پی کے چلے گئے, ماتمداری ختم ہو گئی, لوگ گھروں کو چلے گئے. آدھی رات کا وقت تھا, کہتا ہے سوتے سوتے اچانک میری آنکھ کھلی, میں نے دیکھا میری بیوی, میری زوجہ میرے بیٹوں کے بستر پہ حسرت سے ہاتھ پھیر رہی تھی, بول کچھ نہیں رہی تھی, ہاتھ پھیر رہی تھی. کہتا میں تڑپ کے اٹھا, میں نے اپنی بیوی سے کہا کیا بات ہے, بیٹوں کی یاد ستا رہی ہے, بیٹوں کی یاد آ رہی ہے. تڑپ کے اٹھی اس کی بیوی, آگے اس کے پاؤں پکڑ کے کہتی ہے مجھے اس حسین کی قسم ہے جس کا فرش اعلیٰ ہمارے گھر بچھا تھا, میں بیٹوں کی یاد میں نہیں رو رہی, میں اس لیے رو رہی ہوں, میں سوچ کے رو رہی ہوں جسے بیٹے دے کے آیا ہے. تو نے ان سے بتایا تھا نا انہیں محنت کی عادت کوئی نہیں, میں نے انہیں بڑے لاڈ پیار سے پالا تھا, میں نے انہیں بڑے لاڈ سے بڑی محبت سے پالا تھا, انہوں نے کبھی گھر کا بھی کوئی کام نہیں کیا تھا. ابھی یہ میاں بیوی آقا جی یہ بات کر رہے تھے, کہتے میرے گھر کے دروازے پہ آدھی رات کے وقت دستک ہوئی, اس کی بیوی نے جا کے دروازہ کھولا, آخری بندے کو ماتم کی دعوت دینا. جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا کیا دیکھتی ہے, اس کے دونوں بیٹے کھڑے ہیں, بیٹوں کے پیچھے ایک کالے برقعے والی بیٹی کھڑی ہے جس کا ایک ہاتھ پہنی ہوئے ہے. کہ تو میرے بچے دیکھ کے بیوی کو کہا بیوی میرے بچوں سے کوئی گستاخی ہو گئی, بیوی مجھ سے پیسے واپس نہ مانگنا, میں نے ساری رقم حسین کے ذکر پہ لگا دی ہے. کہتا یہ بات میری نہ تھی. اس بیوی نے دونوں بچے آگے کر کے کہا اپنے بیٹے سنبھال,